BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں سمرا فاطمہ. گزشتہ 35 برسوں میں دنیا میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد 4 گنا بڑھ چکی ہے اور آج دنیا میں 40 کروڑ لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے WHO کے اندازے کے مطابق سن 2016 میں ذیابیطس چھٹی مہلک ترین بیماری ثابت ہوئی ہے. اس مرض کی ایک قسم ٹائپ 1 ذیابیطس ہے جس کا علاج صرف انسولین کے ذریعے اسے کنٹرول کرنا ہے، لیکن دوسری قسم یعنی ٹائپ 2 ذیابیطس میں طرز زندگی میں مثبت تبدیلیوں کے ذریعے مکمل چھٹکارا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر. نجمہ کو پچھلے سال پتہ چلا کہ انہیں ٹائپ 2 ذیابیطس کا مرض لاحق ہو چکا ہے. نجمہ کی طرح بڑی تعداد میں لوگ ذیابیطس 2 کے مرض کا شکار ہو رہے ہیں. مجھے صحیح طرح معلوم نہیں ہے کہ میں کیا کھا رہی ہوں، کون سی خوراک میرے لیے اچھی ہے، اس میں کتنی کیلوریز ہیں. مجھے کسی کی مدد کی ضرورت تھی جو مجھے وزن کم کرنے اور ذیابیطس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد کرے. میں جانتی ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گی. صرف برطانیہ میں پچھلے 20 برسوں میں ذیابیطس 2 کے مریضوں کی تعداد دگنی ہو چکی ہے. اب نجمہ لندن میں ذیابیطس 2 کو روکنے کے لیے ایک ٹرائل میں حصہ لے رہی ہیں. یہاں ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ اس مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے وزن کو کنٹرول کرنا انتہائی اہم ہے. وزن کم کرنے سے ہم اپنے جگر اور پتے میں چربی کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں، اور ایسے کرنے سے یہ اعضاء پھر سے صحیح طرح سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں. اس ٹرائل میں مریضوں کو 3 ماہ کے لیے سوپ اور شیکس پر رکھا جاتا ہے اور وہ دن میں 800 سے زیادہ کیلوریز نہیں لے سکتے. اس کے بعد انہیں متوازن خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلیاں لا کر شوگر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. یہ بہت مشکل ہے کہ آپ خود سے یہ کر سکیں، خاص طور پر میرے جیسے شخص کے لیے. ذیابیطس 2 پر قابو پانے کے لیے شروع کیے گئے اس پائلٹ پروجیکٹ کا مقصد دیر پا حل کی کوشش ہے جو طرز زندگی میں تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں. وینڈی وارڈ 7 ماہ سے ورزش کے ان سیشنز میں شریک ہو رہی ہیں. میرا شوگر لیول نیچے آ چکا ہے، میرا بلڈ پریشر بھی نیچے آیا ہے، ہر چیز پہلے سے بہتر کام کر رہی ہے اور اب میں پہلے سے زیادہ خوش محسوس کرتی ہوں. یہاں کوشش ہو رہی ہے کہ ایسے پروجیکٹس کے ذریعے ذیابیطس 2 کے مریضوں پر متوازن خوراک اور ورزش کے فوائد اجاگر کر کے ان کو ان تمام مسائل سے چھٹکارا دلایا جائے جو مرض کے اگلے مرحلے میں جانے سے انہیں پیش آنی ہے.